دکھا دیں, اور جیسے آپ قربانی دیں گے آپ کو سب کے ساتھ ایک چھوٹا خدا نظر آنا شروع ہو جائے گا. مگر سوال آپ کی اس لیول کے ہوں کہ مجھے مجبور کر دیں گے اس سوال کا جواب دینا. جی سر ایسے کیا ہوتا ہے سر؟ سر مائی نیم از سید حارث علی پوچھ شاہ. لیا کر بیٹا, پوچھ لیا کر. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ سر جس طرح اللہ تعالیٰ پہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں, لیکن ہمیں اس طرح یقین کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ جس طرح صحابہ کو ہوا کرتا تھا؟ ہمیں اس بات کا پتہ تو ہے کہ اللہ ہے, لیکن ہم جب کوئی برا وقت آتا ہے تو لوگوں سے امیدیں کیوں نہیں لگا بیٹھتے ہیں؟ اللہ سے کیوں نہیں امید رکھتے؟ ہمارے پاس اللہ کا یقین اس طرح کیوں نہیں جس طرح صحابہ کے پاس تھا؟ یہ جواب میں نے سائیکالوجی کی کتابوں میں ملا تھا مجھے, پتا میں اس لیے سائیکالوجی کو اتنی عزت کرتا ہوں. اس جملے کے اوپر پلیز پریشان نہ ہونا جو میں بولنے لگا ہوں, بلکہ نہیں بولتا, پریشان ہو جائیں گے. رک جائیں, پہلے جواب دے دیتے ہیں, پروفیسر شپ بعد میں کروں گا, پہلے جواب. تو ایمان جو ہے نا, ایمان یہ لفظ ہمیں غلط بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس طریقے سے پاکستان میں ایمان کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں جس کا اصل میں مطلب امانت ہے. جو لفظ عربی میں امانت کا ہے نا, وہ پاکستان میں ایمان کا لفظ ہے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا بات کرتے, اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس لیے میں اردو سے بچتا ہوں کہ عربی میں آؤ. اب چھوڑ دیں امانت کو, جو بھی پاکستان کے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس بندے نے سر میرے ساتھ بے ایمانی کر دی. بے ایمانی کا کیا مطلب ہے؟ دھوکہ کر دیا. سوچیں ذرا, بے ایمانی کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے؟ بے ایمانی کا مطلب ہوتا ہے فلسطین کی مدد نہ کرنا. ایمان ہی نہیں ہے ہمارا. دعا کرتے وقت یہ سوچنا کہ شاید قبول ہونا ہو, یہ ہوتی ہے بے ایمانی, کہ میرا ایمان ہی نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو. بے ایمانی تو بڑا سمپل سا جملہ ہے, بے ایمان, کہ تیرے اندر ایمان ہی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے آپ کا, میرا اور آپ کا, کہ ہمیں جس طریقے سے ایمان کا لفظ بتایا گیا اس کے بعد اس کے لیے ایکشن کی ضرورت کوئی نہیں تھی. ہمیں, مجھے اور آپ کو, دیکھیں مجھے کیسے پتا ہے آپ کے ساتھ, کیونکہ میری امی نہیں اور آپ کی امی نہیں, سب نے ایک ہی کام کیا. کیا؟ ابو نے بھی, بھائی نے بھی, خالی امی بھی نہیں, ابو بھی, کہ کتاب پڑھ ایمان درست ہو جائے گا, قرآن پڑھ ایمان درست ہو جائے گا, سیرہ پڑھ ایمان درست ہو جائے گا. یہ کہا ہے نا ہم سب کو. تو ایمان تو ایسے درست نہیں ہوتا, پڑھنے سے ایمان نہیں درست ہوتا, ایمان کام کرنے سے درست ہوتا ہے, اور کام کرنے سے نہیں درست ہوتا. ایمان اصل میں ایک خاص کام کرنے سے درست ہوتا ہے, اور وہ کیا کام ہے؟ اس کو کہتے ہیں قربانی. جب تک آپ کی قربانی سٹارٹ نہیں ہوگی ایمان انٹر نہیں ہوگا. یہ ہے قرآن پاک کے اندر قربانی کا فلسفہ. اور رکے کیسے آپ کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ آپ ہی نے پوچھا ہے سوال اور میں نے آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں. ابھی سنیں, بائی دی وے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن آف آل مسلمز رائٹ ناؤ, کہ مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بچپن سے ہم لڑکے اور لڑکیاں گھر سے قربانی نہیں دیتے. قربانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ خواہشات کی نہیں, ایسے نہ سمجھ نہیں آئے گی. جو چیز آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو اس کی قربانی ہوتی ہے, سمجھ گئے؟ جب آپ اپنی عزیز چیزوں کی قربانی شروع کریں گے, جیسے وقت, جیسے پیسہ, اور بچہ کیسے قربانی سیکھتا ہے؟ اپنے کھلونے کسی کو دے کے, اور کیا ہے اس کے پاس. بڑا کیسے قربانی کرتا ہے؟ آپ سب بڑے ہیں, آپ کو پتا کیا کیا چیزیں چاہیے, ان میں سے چیزیں دینا شروع کریں گے. آپ سب سے پہلے اپنا وقت دینا شروع کریں گے, اور وہ جب تک آپ کے اندر سے کوئی چیز نکلنے کی نہیں تب تک ایمان داخل نہیں ہوگا. سو ایمان is not just actions, it is a certain action which is going to hurt you. It better hurt you. ایک صحت مند, بغیر کسی دکھ کے, بغیر کسی چوٹ کے ایک بندے کو ایمان نہیں پتہ چل سکتا, اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایک بندے کے منہ پہ سکارز ہوں, روح پہ, دل پہ سکارز ہوں, تب پتہ چلتا ہے اس کا ایمان درست ہوا. اس کو لگی ہے صحیح, خون و خون ہوا کسی جگہ پہ جا کے. اس نے جب دیکھی تھی نا روڈ پہ لڑکی گاڑی پہ, اس نے کہا تھا تیرے پاس اگر ایس یو وی ہے تو پوری ٹرین لے کے آ, آج یہ لڑکی تو بچ گئی ہے, میں شاید نہ بچوں مگر لڑتا ہوا مروں گا. مرتا کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا ٹینشن نہ لینا, جان جب تک اللہ نے نہیں نکالنی, کسی گاڑی یا ٹرین جہاز نے نہیں نکالنی. ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں. ہمارا تو پاکستان میں ایئر کریش میں بندہ بچ گیا تھا,
جہاز گرا اور بندہ بچ گیا, پتہ نا آپ کو, کراچی میں. تو جب اللہ نے نہیں مارنا تو نہیں مارنا. مسئلہ یہ ہمیں ہر وقت شیطان آ کے ڈراتا ہے مارنا ہے مارنا ہے. بڑے بھائی نے مار دینا ہے, بڑے انکل نے مار دینا ہے, نواز شریف نے مار دینا ہے, آرمی نے آگے پکڑ لینا ہے, مار دینا ہے. جب اللہ نے نہیں مارا, مودودی صاحب کی بات بتاتا ہوں, یہی پولیس والے آئے تھے ان کو جیل کرنے کے لیے اور نماز پڑھ رہے تھے. وہ محمود صاحب لکھتے ہیں, ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سلام پھیرا تو ویٹ کر رہا تھا, کہتا صبح ہم آپ کو مار دیں گے, پھانسی کا آرڈر آ گیا. انہوں نے سلام پھیرتے ہی اوپر کیا اور انہوں نے کہا آپ نہیں, اللہ مارتا ہے, اگر اللہ نے مارنا ہوا تو صبح مجھے اللہ مار دے گا, پہلے اسلام تو قبول کر, جملہ تو درست کر اپنا, اور اگر اللہ نے نہیں مارنا ہوا تو آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں آپ نہیں ماریں گے مجھے. اتنا آسان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ باتیں کرنے سے ایمان نہیں آئے گا. آپ کی میری باتیں سمجھ آ گئی آپ کو, مگر ایمان نہیں آیا. ایمان کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عملیں, قربانی, اور سب سے پہلے ڈھونڈنے اپنا اسماعیل. ہر ایک کے اندر اندر ہوتا ہے کہ سب سے عزیز چیز کیا ہے, اپنا اپنا اسماعیل ڈھونڈو. بیٹا ابھی بتا دوں, اگر آپ نے اسماعیل سے کم قربانی دی تو اپنے ساتھ نہیں دھوکہ کیا, پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کر دیا آپ نے. یہ گیم نہ کھیلنا. یہ فلسطینیوں نے ہمیں سکھا دیے ہیں کہ کون کون گیمر ہے, کون کون 2 نمبر ہے. اپنا اسماعیل سب کو پتا ہوتا ہے. شاباش, اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. ایسے نہیں ہوگا. ابھی بتا دوں, ٹف اسٹیٹمنٹ یس, جہادی قسم کی اسٹیٹمنٹ یس, القاعدہ لگ رہا ہوں آپ کو یس, خیر ہے, کیونکہ مجھے ایک قربانیاں پہلے دے چکا ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. یہ قربانی ہو چکی ہے میری, اس لیے مجھے نہیں فرق پڑتا آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کو وہ پورا حق نہ بتاؤں, کوئی کسر نہ رہ جائے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے لیے کتابیں کھول رہا ہوتا ہوں روز کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں جو مس کر رہا ہوں میں. یو بیٹر ایٹ یور ایج انڈرسٹینڈ, یو نیڈ ٹو گیو. اور کیا کر دیا ہے ہمیں اس کے یورپین سائیکالوجسٹ نے, ہمیں کیا کر دیا ان کے فلاسفرز نے, ہمیں ریسیور بنا دیا کہ جو جتنا زیادہ اونچی امپائر بنائے گا وہ ہے اصلی مومن. پاکستانیوں نے آ کے حدیثیں لگا دی ہیں ایسے عمارتوں کے اوپر, قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے, لیس للانسان الا ما سعی, جو کہ آیتوں کے مطلب ہے ہی نہیں. یہ ادھر ہم نے فٹ کر دی. پہلے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو پھر کسی کی مدد کری. یہ جملے بچپن سے سنتے ہیں میں اور آپ. سو میک شیور بیٹا ایمان قربانی کے اندر چھپا. اس کے علاوہ ایمان نہیں انٹر ہوگا آپ کے اندر, گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو, کر کے دکھا دیں. اور جیسے آپ قربانی دیں گے آپ کو سب کے ساتھ ایک چھوٹا خدا نظر آنا شروع ہو جائے گا. رک جا بیٹا, ابھی آ رہا ہوں, آپ کا ہی سوال لیتا ہوں. جیسے ہی آپ نے عمل شروع کیا آپ کو یہ خاتون نظر نہیں آئے گی, آپ کو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا خدا بھی نظر آئے گا. یہ بھائی صاحب نظر نہیں آئیں گے, 3-4 چھوٹے خدا نظر آئیں گے. جس کمرے میں جائیں گے اس کمرے میں بیٹھیں گے, راؤنڈ ٹیبل لگا ہوگا, جو بھی بیٹھک ہوگی ادھر لوگ بیٹھیں گے اور سب کے خدا آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور سب اپنے اپنے خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اور آپ کو ان کے خدا نظر آ رہے ہوں گے. اور شروع میں اتنا بڑا شوق لگے گا آپ دوائیاں لینا شروع کر دیں گے اور کہیں گے ساحل صاحب آپ کو نہیں پتا مجھے کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں ان کی, مجھے ڈر لگتا ہے آپ. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا بیٹا بس جاری رکھ, پھر تو دیکھ تیرا اصل میں کام کیا ہے. اس کے بعد تو نے ان خداؤں کو الٹا لٹکانا ان کے سامنے, یہ کام ہے, مگر حکمت سے. پہلے آؤ تو صحیح, لوگوں کے خدا نظر تو آئیں. ابھی تو ہم 2 نمبر ڈھونڈتے ہی اس لیے کیونکہ وہ میرے گناہ چھپائے گا. میرا تو دوست بھی میرا اس لیے دوست ہے کیونکہ میرے جیسا 2 نمبر ہے. اس وقت یہ حالات ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں جملہ پریشان کرے گا, جی کرے گا. وقت آ گیا بیٹا, ابھی میں بتا دوں آپ کو, 100 سال بعد چلے جائیں, 2024 ہے تو 100 سال بعد کیا ڈیٹ ہوگی؟ سیریسلی 100 سال بعد ڈیٹ کیا ہوگی پہلے بتائیں. 2124 میں UET ٹیکسلا ہوگی انشاءاللہ, ہوگی. ہاں کیونکہ ایجوکیشن سسٹم شاید نہ بچے اس لیے کہہ رہا ہوں, ایجوکیشن سسٹم پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, تو UET ٹیکسلا میرا خیال ہے ہوگی.
اس وقت کے اسٹوڈنٹس آپ کے نام کے ساتھ کیا چیز اٹیچ کریں گے؟ یہ اس وقت کا موقع یہ ہے، یہ فلسطین نے کر کے دیا ہم. آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھلا دیے جائیں گے؟ جی نہیں، کوئی نہیں بھلاتا. سب کو پتا ہوگا کہ سر وہ بزدلانہ نے پاکستان، جن کی وجہ سے ہم لوگ آج پکی اصلی لوہے کی زنجیروں میں ہیں، انہوں نے اپنے ٹائم پہ ڈیسیژن نہیں لیے تھے. وی آر ان اسٹیٹ آف وار رائٹ ناؤ. وار ٹورن کنٹریز، آپ تو UN نے بھی لکھ دیا پاکستان کو وار ٹورن کنٹریز، آئرونکلی کہ پاکستان از ون آف دا وار ٹورن. سوڈان، صومالیہ، ایتھوپیا، فلسطین، پاکستان، انہوں نے اکنامکلی لکھا ہے، IMF نے لکھ کے دیا ہے. اور میں سو رہا تھا IMF کو پتا ہے وی آر وار ٹورن، مسلمان کو نہیں پتا کہ وی آر وار ٹورن. اپنے آپ کو ہم دلاسے دے رہے ہیں بیٹھ کے. اور کون دے رہا ہے دلاسے پتہ نا آپ کو؟ داڑھی والے انکل. کیونکہ نواز شریف نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ادھر آؤ اسلام سکھاؤں، ڈیفینیشنز کلیئر کرتا ہوں. وہ پتہ ہے کیا تھا بیٹا؟ حکمت. زرداری بتاتا ہے حکمت، عمران خان بتاتا ہے حکمت، مولوی صاحب بتاتے ہیں حق. اور جب حق پلوٹ ہو جائے تب مسئلہ آتا ہے. تو حکمت کرنے والے حکیم بہت ہیں، حق والے حقانی ذبح ہو جاتے ہیں ہمارے. جی